ٹھیک ہے بھائی، ہمارا اگلا آج کا سبق ہے حدیث کا، اور حدیث میں آج ہم 3 حدیثوں کا مطالعہ کریں گے آپ کی کتاب کے اندر۔ حدیث نمبر 6، 7 اور 8، پیج نمبر 87 پر ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حدیث ہے چھٹی، پہلے ہم اس کو عربی میں پڑھتے ہیں اور لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، اور پھر اس پہ تشریح کریں گے۔ من، جس نے بھی، لفظ استعمال ہوتا ہے من کا مطلب جس نے بھی، احب نکلا ہے محبت سے، صحیح ہے۔ احب عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا بولیں گے؟ محبت۔ جس نے بھی محبت کی، للہ، اللہ کے لیے، جس نے بھی محبت کی اللہ کے لیے، وہ ابغضا بغض ہے، بغض، اور بغض رکھا، للہ، اللہ کے لیے، جس نے بھی محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے، وہ آتا، اور جس نے عطا کیا، عطا کا مطلب عطا کیا، للہ، اللہ کے لیے، وہ منع، اور منع کر دیا، للہ، اللہ کے لیے، یعنی جس نے عطا کیا اور جس نے منع کیا اللہ کے لیے، فقد استکمل، تکمل کا مطلب مکمل، تو بس مکمل ہو گیا ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اردو کے الفاظ ہیں زیادہ تر۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور جس نے اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، وعطا للہ، اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے منع کر دیا، فقد استکمل، اس کا مکمل ہو گیا ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ترجمہ کیا لکھا ہے؟ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ 4 باتیں اس میں کہی ہیں۔ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا انسانوں سے محبت کا جو تعلق ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہو، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ خدا میری اس محبت سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، بغض کا مطلب دشمنی، ٹھیک ہے، نفرت، غصے کا اظہار، لیکن اس کے پیچھے آپ کی ذات ہے، تو پھر نہیں، اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کہہ دیا کہ بھائی ان سے بغض رکھو، اور اللہ کہتا ہے، خیر ہمیں تو نہیں کہتا ڈائریکٹلی، اب جس زمانے میں یہ قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں بہت سارے لوگ مسلمان تھے اور بہت سارے لوگ مشرکین تھے، اور اللہ امتحان لے رہا تھا ایمان والوں کا اور مشرکین کا، تو وہاں اللہ نے کہا تھا کہ بھائی ان سے آپ تعلق نہیں رکھو گے، ان سے اپنی رشتہ داریاں ختم کر لو، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اللہ کے لیے آپ کو بغض رکھنا تھا، یعنی دل تو چاہ رہا ہے یہ میرے دادا ہیں، میرے چاچا ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ہم ساتھ کھیلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، دوست تھے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تمہیں اس سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، ناتا رشتہ سب ختم کر دینا ہے۔ تو پھر جس نے بھی اس وقت اللہ کے لیے بغض رکھا، ٹھیک ہے، یہاں اللہ کے لیے بغض ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بغض رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو بات حدیث کی بیان ہو رہی ہے، یہ کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کو اپنے رشتے ناطے چھوڑنے ہیں ایمان کے لیے، یعنی جب ہجرت ہوئی ہے اور ہجرت کر کے آپ گئے ہیں مدینے، تو آپ نے کیا کرا؟ اپنے سارے رشتے ناطے چھوڑ دیے۔ اچھا، پھر جب بدر کا موقع آیا تو لڑائی کے لیے جو کفار کا لشکر آیا ہے، اس لشکر میں کون ہے؟ کسی کا بھائی ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کے پھپھا ہیں، کسی کے خالو ہیں، اچھا اس طرف مسلمان ہیں تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، اب کیا کریں گے؟ یہ جو لڑائی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ اب یہاں رشتہ داری نہیں ہے کہ یا محبت اور بغض دونوں کس کے لیے پیدا ہو گئے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب تمہیں ان کا سر کاٹنا ہے، اب تمہیں ان کو قتل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو آپ کا جو بغض ہے، آپ کا جو غصہ اور نفرت ہے، وہ دراصل کس کے لیے ہے؟
اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی کہ جس نے بھی محبت جو ہے وہ کی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جس نے بھی بغض رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ دو باتیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات، جس نے عطا کیا، یعنی آپ انفاق کرتے ہیں، عطا کرنے کا مطلب آپ خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ یا کوئی پڑوسی آپ سے صرف جھاڑو مانگنے آ جائے کہ بھائی ذرا جھاڑو دینا اپنی، تو آپ اس کو جھاڑو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر سوال کیے، بغیر ناک منہ چڑھائے، دل کی کشادگی کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن عطا کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں سخی ہوں، میں بڑا ہوں، صحیح ہے، میں پیسے والا ہوں، میری واہ واہ ہوگی، میری تعریف ہوگی، بلکہ عطا آپ نے کس لیے کیا ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور روک لیتے ہیں، عطا نہیں کرتے، دیتے نہیں، منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہے، جاؤ ہمارے پاس۔ اس کے لیے بھی آپ اللہ ہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے منع کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بچہ ہے چھوٹا، صحیح ہے، وہ آپ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، پڑوسی آ گیا ہے، وہ آپ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے آپ منع کر دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو عطا کرنا اور منع کرنا، یہ دونوں بھی اگر اللہ ہی کے لیے ہوں گے تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کل میں نے آپ کو پڑھاتے وقت کہا تھا کہ ایمان تو ایمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی کہتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ دراصل ایک بیج لگا دیتا ہے۔ اب یہ بیج کیا ہوگا؟ پھلے گا، پھولے گا۔ تو کل بھی ایمان کے تقاضے ہم نے پڑھے تھے، آج بھی ایمان کے یہ چار تقاضے آ گئے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دشمنی اور نفرت پالنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عطا کرنا، اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو عطا نہیں کرنا بلکہ روک دینا، صحیح ہے، اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ یہ چار اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کریں گے تو پھر ایمان اور مضبوط ہوگا، شاخیں اور نکلیں گی، پھل اور آئیں گے، درخت اور جو ہے وہ تناور بنے گا، ایمان کا درخت پھلتا پھولتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کتاب والوں نے جو تشریح کی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں اس سرکش اور ظالم کو پسند کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس کی تشریح۔ اب ہم جا رہے ہیں اگلی حدیث پر، ٹھیک ہے۔ آپ سب بچے دل کے اندر ایک بار درود شریف پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے۔ ہم پیج نمبر 88 پر آ گئے ہیں، اور اگلی ہماری حدیث ہے لیسا منا، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب عربی ہے دونوں، لیسا ہم میں سے، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم، من لم جو نہیں کرتا، یرحم یہ رحم ہے، یرحم عربی ہے اور اردو میں کیا ہو گیا؟ رحم، جو نہیں کرتا رحم۔ صغیرنا، صغیر کسے کہتے ہیں؟ ایک کبیر ہوتا ہے، ایک صغیر ہوتا ہے۔ کبیر کا مطلب بڑا اور صغیر کا مطلب کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، سنا آپ نے؟ تو یرحم جو رحم نہیں کرتا، صغیرنا چھوٹوں پر، ولم یوقر اور توقیر نہیں کرتا۔ یوقر کا مطلب توقیر، ادب، وقار، یہ لفظ ہیں توقیر۔ ولم یوقر اور توقیر نہیں کرتا
کبیرنا، کبیرنا کا مطلب بڑے، صغیرنا کا مطلب چھوٹے، اور کبیرنا کا مطلب بڑے، یرحم کا مطلب رحم کرنا، ٹھیک ہے، اور یوقر کا مطلب توقیر کرنا یا احترام کرنا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات یہاں ہم کو کہہ دی ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے اس آدمی کو باہر نکال دیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جو اپنے چھوٹوں سے پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو پورا دین ہے نا، یہ ہم سمجھتے ہیں نماز روزے کا نام ہے صرف، دین نماز روزہ دین کی جو ہے جزیات ہیں، صحیح، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاقیات اعلیٰ ہوں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے، اس میں اخلاقی مادہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بس صرف نماز روزہ ہم نے پڑھ لیا، زکوٰۃ ہم نے دے دی اور بس اب ہم جو چاہے کریں، یعنی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کر آئے اور یہاں آ کے اپنے بچوں کو پیٹ رہے ہیں دبا کے، یا اپنے ابا کے ساتھ جو ہے وہ تو میں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو دین ہے یہ ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب مسلمان ہی نہیں ہے، یہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کا احترام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پورا معاشرہ آپ کا اسی دو چیزوں پر چلتا ہے۔ میں اسی کو اکثر پڑھاتا ہوں بچوں کو، وہ لفظ ہے حفظ مراتب، ٹھیک ہے، ایسے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، حفظ مراتب۔ آپ کی جو سوسائٹی ہے اسلامی معاشرہ، اس میں حفظ مراتب کی بہت وقت ہے۔ حفظ مراتب کا مطلب آپ اپنے لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ میرا بڑا بھائی ہے، صحیح ہے، بڑے بھائی کا مرتبہ مختلف ہے، یہ میری بڑی بہن ہے، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھپھی ہیں، صحیح ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اب یہ مرتبے ہیں، یہ میرے والد ہیں، صحیح ہے، یہ میری والدہ ہیں، سب سے بڑا مرتبہ والد والدہ کا ہے، پھر ان سے جو اور رشتے آپ کے بنتے ہیں وہ سب مختلف مراتب ہیں ان کے، آپ ان سب مراتب کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بڑا بھائی آپ کا ہے اس کو کس نے بڑا بنایا ہے؟ اس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے کہ وہ بڑا ہوگا اور آپ چھوٹے ہوگے؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ آپ اگر گھر کے بڑے بھائی ہو، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اب آپ بڑے ہو تو بڑے ہونے کی ذمہ داری بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اپنے والدین کا احترام کرنا ہے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے، شفقت سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاقی اصول آپ کی سوسائٹی میں اگر ہوں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا، ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اچھا، اس کو آپ اپنانا چھوڑ دیں، تو میں پہ اتر آئیں، ذلیل کرنے لگیں ایک دوسرے کو، بدتمیزی کریں، نیچا دکھائیں، ہار جیت کے چکر میں پڑ جائیں، ابا کے ساتھ بات چل رہی ہو آپ کی اور آپ ابا کو ہرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور ابا آپ کو ہرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے۔ میں غلطی کروں گا، میرے والد مجھے ڈانٹیں گے، صحیح ہے، اگر والد غلطی کریں گے تو کیا میں ان کو ڈانٹوں گا؟ نہیں، یہ ہے حفظ مراتب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے ہاں بچے جو ابھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسا سلوک یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی سلوک ان کو میں بھی کر کے دکھاؤں گا۔ یہ خطرناک رویہ ہے۔ جیسا سلوک آپ کے ساتھ بڑے کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ اچھی بات ہے ہی نہیں کہ آپ ان سے ویسا ہی سلوک کریں، صحیح ہے۔ وہ آپ کو اگر ایک غصے میں آ کے کوئی سخت کلامی کر دیں تو آپ کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بھی غصے میں آ کے ان کے ساتھ سخت کلامی کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ وہاں خاموش ہو جائیے، ان کے مرتبے کا لحاظ کیجئے۔ حفظ مراتب
کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ لوگ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے اور بڑوں کے احترام نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے والد آپ کو ڈانٹنے لگیں تو آپ اپنے ابا کو یہ حدیث سنا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جب حدیث آپ سناؤ گے ابا کو ان کے ڈانٹنے پر، تو آپ کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ آپ ان کا احترام نہیں کر رہے۔ تو ایک طرف آپ ان کو سنا رہے ہو اور دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی ان کا احترام نہیں کر رہے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حفظ مراتب کا مسئلہ آ جائے تو آپ خاموشی اختیار کر دیں، آپ چپ ہو جائیں۔ چھوٹا بھائی ہے اس کو تو ڈانٹیں گے، آپ ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بھائی کو ڈانٹیں، لیکن ڈانٹنے کا مطلب ظلم نہیں کریں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ بھی رحم کریں۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں وہ بری عادتوں میں چلا گیا ہے، کھیل کود میں وقت ضائع کر رہا ہے، تو اب آپ اس کو ڈانٹیں، صحیح ہے، لیکن ڈانٹنے کا مطلب ڈانٹنا بھی رحم ہے، ڈانٹنا بھی کیا ہے؟ رحم ہے۔ بعض اوقات پٹائی لگانا بھی رحم ہو جاتا ہے، کیونکہ پٹائی آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ جذباتی ہو گئے، پٹائی آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس پٹائی سے اس کی برائی ختم کرنے کے لیے آپ میں جذبہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تشریح کتاب والوں نے کیا کی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان بھی عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم ہوگا، صحیح، میں اسے منہ پھیر لوں گا۔ تو یہ تھی جناب آپ کی حدیث نمبر 7، یہ ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 8 آج کے لیے۔ الراشی، راشی کا مطلب رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، فی النار، دونوں آگ میں جائیں گے۔ الراشی والمرتشی فی النار، چھوٹی سی حدیث ہے، الراشی والمرتشی فی النار، کیا مطلب؟ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو رشوت لینے والا، یہ ایک ہوتا ہے رشوت لینے والا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے رشوت دینے والا۔ رشوت لینے والا اگر ناجائز رشوت لے رہا ہے، یقیناً رشوت کب لی جاتی ہے؟ جائز کام میں تو لی نہیں جاتی، صحیح ہے، وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ دراصل وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے ذمے جو کام ہے آپ کو کرنے کے لیے وہ میں پیسے لیے بغیر نہیں کروں، تو وہ یہ ہو گیا رشوت لینا۔ اچھا، ایک آدمی رشوت دیتا ہے، رشوت دیتا کیوں ہے؟ وہ اپنا کوئی ناجائز کام کرانا چاہتا ہے، سامنے والا آدمی اچھا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کام تو تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، تو جائز کام نہیں ہے، اس میں تو 2 نمبر ہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اچھا ایسا کرو، یہ 2 لاکھ روپے لے لو، اس کو اپروو کر دو، ابھی وہ رشوت دے رہا ہے۔ جیسے اس کا مثال کے طور پر مسالہ بنانے کا کاروبار ہے اور اس نے ایک مسالہ جو ہے وہ بنایا ہے، جیسے مثال کے اوپر تیز مسالہ کا نام سے، اور اس مسالے میں وہ مرچوں کی جگہ رنگ ڈالتا ہے مثال ہے، ٹھیک ہے، تو اب 2 نمبر ہی کر رہا ہے۔ اب وہ آ گیا کسی آفیسر کے پاس کہ بھئی یہ میرا مسالہ جو ہے میرے نام پہ رجسٹرڈ کر دو، تو آفیسر نے وہ مسالہ لیا، اس کو چیک کیا تو پتہ چلا اس میں رنگ ملا ہوا ہے۔ آفیسر نے بولا میں تو نہیں کروں گا۔ اب وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ رشوت دے رہا ہے کہ بھئی یہ لو 2 لاکھ روپے لے لو تم، اور ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو لینے والا ہے وہ بھی اپنے اختیارات کا، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسالہ بالکل صحیح ہوتا ہے، مسالہ 100% صحیح ہے
لیکن وہ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے جو رجسٹرڈ کرے گا وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے، بولتا ہے جب تک 2 لاکھ روپے نہیں دو گے جب تک میں یہ رجسٹرڈ نہیں کروں گا۔ اب یہ جو آدمی 2 لاکھ دے رہا ہے نا، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے آپ۔ رشوت دینے والا اگر ظالم ہو، رشوت لینے والا بھی ظالم ہو، تو دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن بعض کیس میں رشوت لینے والا ظالم ہوتا ہے اور رشوت دینے والا مظلوم ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ بھائی میں نے مکان خریدا 80 گز کا، 80 گز کے مکان کو میں ٹرانسفر کرانے جا رہا ہوں۔ اب میں گیا KDA کے آفس میں نے بولا بھائی یہ میرا مکان میرے نام پہ ٹرانسفر کر دو۔ انہوں نے بولا بھی گورنمنٹ کی اتنی فیس ہے، اتنی فیس ہے، اتنی فیس ہے، یہ ڈاکومنٹ چاہیے، سارے دے دیے میں نے۔ اب وہ پھر بھی نہیں کر رہا۔ بھائی کیوں نہیں کر رہا؟ بولا بھائی 1 لاکھ روپے رشوت ہے، 1 لاکھ روپے دو۔ اب جب میں اپنا مکان جو میں نے خرید لیا ہے اپنے نام ٹرانسفر کرانے جانے کے لیے 1 لاکھ روپے اپنی جیب سے دیتا ہوں اس کو اضافی، تو میں ظلم کر رہا ہوں یا مظلوم ہوں؟ میں مظلوم ہوں۔ ظالم کون ہے؟ لینے والا۔ تو بعض اوقات دیکھنا ہوگا آپ کو کہ رشوت لینے اور دینے والے اگر دونوں ظالم ہیں تو دونوں جہنمی ہیں، لیکن بعض کیس میں ایسا ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک مظلوم ہوتا ہے۔ صحیح؟ تو مظلوم جو ہے وہ جہنمی نہیں ہے، یہ ذہن میں ڈال دیجئے گا۔ یہ حدیث کو ایسے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایسے ہی سود لینے والا اور سود دینے والا بھی ہے۔ صحیح ہے؟ ایک ہوتا ہے سود لینے والا اور ایک ہوتا ہے سود دینے والا۔ تو آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں میں ظالم کون ہے۔ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر میں نے جو ہے وہ میں نے اپنے دوست سے 2 لاکھ روپے قرضہ لے لیا۔ کیا لے لیا؟ قرضہ حسنہ بول کے لیا۔ انہوں نے قرضہ دے دیا، میں نے اپنا کام نکالنے کے بعد پیسے واپس دے دیے۔ یہ بات تو گئی سیدھی، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا میں قرضہ تو تمہیں دوں گا، لیکن جب تم واپس کرو گے تو 2 لاکھ نہیں بلکہ 2,20,000 روپے لوں گا، کیونکہ میں نے قرضہ کس لیے لیا تھا؟ میں نے کاروبار کے لیے لیا تھا قرضہ، تو میں تو اس سے پیسے بنا رہا ہوں نا۔ تو اب اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں تو تم سے 2 لاکھ نہیں 2,20,000 روپے لوں گا، تو اب یہ میں اس سے معاہدہ کر لوں، کہاں ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سود نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس سے پیسے کس لیے لیے ہیں؟ اپنا منافع بنانے کے لیے لیے ہیں۔ اچھا میں کیا کروں؟ 2-3 مہینے اپنے منافع بنا لوں، اپنا الو سیدھا کر لوں، اس 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ بنا لوں اور اس کو صرف کتنے دے دوں؟ 2 لاکھ۔ اب یہاں ظالم کون ہے؟ اب میں ظالم ہو گیا کہ میں نے اس کے پیسے استعمال کر کے اپنے پیسے بنا لیے اور اس کو کچھ نہیں دیا، تو اب میں سود خور ہو گیا، یعنی میں نے جو منافع کمایا ہے وہ دراصل میں نے سود کھایا ہے اس کا۔ تو دونوں کیسز میں بھی، رشوت لینے اور دینے کے معاملے میں بھی اور سود لینے دینے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ جو ظالم ہے اس کے خلاف اللہ کی جنگ ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ رشوت جیسے میں مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کے والد کا جو ہے وہ دل کا آپریشن ہے، وہ میرے پاس آیا، اس نے بولا زاہد بھائی 1 لاکھ روپے دے دیں قرض، ٹھیک ہے؟ اب مجھے پتہ ہے اس کے والد کا دل کا آپریشن ہے، اس کو لازمی چاہیے، اب میں اس کی اس ضرورت کا فائدہ اٹھاؤں، بولو بھائی دے تو دوں گا میں، لیکن 1 مہینے بعد مجھے 1,10,000 روپے چاہیے۔ اب وہ بیچارہ لے کے گیا 1 لاکھ روپے، والد کے اس پہ لگا کے ابا اس کے صحیح ہو گئے، اب میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں، لا بھائی 1 لاکھ روپے، لا بھائی 1 لاکھ روپے، تو میں اب کیا کر رہا ہوں؟ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسے اس نے کسی کاروبار میں تھوڑی لگائے، وہ تو اس نے مجھ سے قرض لیے تھے، قرض حسنہ، ٹھیک ہے؟ اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں وہی پیسے لے لوں، وہ بھی جب وہ دے پائے، کیونکہ 1 لاکھ روپے نہ اس نے کھائے ہیں، نہ اس نے کسی کاروبار میں لگائے، نہ اس سے اور پیسے جنریٹ ہوئے ہیں، نہ اس کو کوئی سہولت ہوئی ہے، بلکہ ہوا کیا ہے؟ اس کے والد کی بیماری میں وہ کام آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ جو ظالم ہے وہ جہنمی ہے اور جو مظلوم ہے وہ جہنمی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کی کتاب والے کیا تشریح کرتے ہیں اس کی،
رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک بہت نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے آگ کا ایندھن ہیں۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلا ہوا ہے، جس سے واضح ہے کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ کتاب والوں نے تشریح یہ کی ہے، لیکن میں نے آپ کو جو مفہوم ہے ایک اور زاویے سے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں اس وقت جہنمی ہیں جب دونوں ظالم ہیں۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے تو جو مظلوم ہے وہ تو بیچارہ یہیں اس کا نقصان اتنا ہو گیا اور اب وہ جلے گا بھی آگ میں۔ اب تو ہمارے ہاں تو کوئی کام نہیں ہوتا ایسا، ایسا ہی ہے نا، گھر ٹرانسفر کرانے جائیں آپ ہو ہی نہیں سکتا، اسکول رجسٹر کرانے جائیں آپ ہو ہی نہیں سکتا اسکول رجسٹر فائل بنا لیں، ہر چیز سب سیٹ ہو، جمع کرائیں آپ، وہ بولتا 30,000 روپے رشوت دو پہلے، آپ نہیں دیتے تو وہ آپ کی فائل نیچے، وہ فائل ہی نہیں چلتی آپ کی، سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملتا، پھر فون آتے ہیں بار بار، بھائی وہ کیا ہوا، پیسے نہیں پہنچے، چھاپا مارنے آ رہے ہیں، چھاپا مارنے آ رہے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو آدمی 30,000 روپے لے جا کے دے رہا ہے، کیا وہ ظالم ہے؟ تو ظالم نہیں، وہ تو مظلوم ہے، وہ تو پھنسا ہوا بیچارہ، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اسکول کو مینیج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ایک پہلو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے 6ٹھی حدیث، 7ویں حدیث اور 8ویں حدیث کا مطالعہ کیا، اور اس میں بہت سارے الفاظ تو وہ تھے جو ہمارے ہاں اردو میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ حدیث کو پڑھا کریں غور سے تو آپ ہر لفظ کو دیکھا کریں اس میں اردو میں کیا ہے، جیسے ہی آپ کو اپنے اردو کے لفظ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو حدیث کا مفہوم یاد آ جائے گا، صحیح ہے، یہ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اس میں لکھا الراتشی والمرتشی، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ کلاہما فی النار، نار جو ہے وہ کیا ہے، جہنم، آگ۔ یہاں سے آپ کو یاد آ جائے گا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔